عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے شافیہ سوشل میڈیا کو امت کی ہدایت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش، جس پہ ہم دن رات یہ محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح امت کو من گھڑت وظائف اور جھوٹے فضائل کے سحر سے ہیجان سے نکال کر مسنون اعمال کی طرف لایا جائے۔ کیوں مسنون اعمال؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آسانی کا جہاں سبب ہیں، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ذریعہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دونوں جہاں میں فلاح یعنی دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ کئی بار بیانات کے اندر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کے بتائے ہوئے اعمال کرو گے اسی کی ہیبت، اسی کی محبت یا اسی کی نفرت آپ کے دل میں بیٹھے گی۔ اگر کسی بزرگ کے، کسی پیر کے، کسی عامل کے بتائے ہوئے اعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کامیابی مل جائے گی تو اسی کی آپ کے دل میں محبت جڑ پکڑے گی، اور اگر ان اعمال سے کہیں نقصان ہو جاتا ہے تو اسی کے بارے میں نفرت آپ کے دل میں آئے گی، اور اگر وہ کوئی ایسا عمل ہے جلالی ہے تو آپ کے دل میں اسی شخص کی ہیبت آئے گی۔ زندگی بھر کبھی اللہ نہیں ملے گا، اللہ کی محبت نہیں ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نہیں ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا بولتا ہے۔ جب آپ کو نفع کسی بزرگ کے، کسی بابے کے، کسی ملنگ کے، کسی مداری کے، کسی رسالے اور یا کتاب کے کسی عمل سے نفع ہوا ہے تو آپ کی زبان پہ دن رات اسی بابے کا ذکر ہوگا، اسی ملنگ کا ذکر ہوگا۔ کوئی کتاب ہے، رسالہ ہے، یا آج کے دور میں کوئی چینل ہے، سوشل میڈیا ہے، تو دن رات آپ جہاں بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ کریں گے۔ یہ اصول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ انسانی کمزوری کہہ لیں یا انسان کی رغبت کہہ لیں کہ انسان جدھر سے نفع ہوتا ہے اسی کی طرف ڈول جاتا ہے، اس کو اپنے عقیدے کا یا اپنے اصل کا خیال نہیں رہتا۔ تو اللہ ہمارا اصل تو سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر ہم کتابوں سے یا بابوں کے یا عاملین کے اعمال کرتے کرتے، بے شک وہ اللہ رسول ہی کی بات ہو، میں کوئی مشرکانہ یا شرکیہ اعمال کی یا کفریہ اعمال کی بات نہیں کر رہا، بے شک وہ اعمال قرآن و حدیث ہی سے ہوں، لیکن ان کے جو مؤلف ہیں، ان کو جو بنانے والے ہیں یا ان کو جو گھڑنے والے ہیں وہ ملنگ ہوں گے، مداری ہوں گے، یہ مراسی تیلی، یہ ڈبہ پیر ہوں گے، تو ان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھے گی۔ تو جب ان کی محبت آئے گی تو ان کی محبت اللہ کی محبت نہیں ہے۔ یہ تو دکاندار ہیں، یہ تو کاروباری لوگ ہیں، یہ تو ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا ضرورت کے درجے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو کامیابی کی ضمانت ہے وہ غلامی رسول ہے، اور غلامی رسول کے لیے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہونا ضروری ہے۔ غلامی رسول کی جو بنیاد ہے وہ عشق رسول کے اوپر ہے، اور عشق رسول تبھی ملے گا جب ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی، ہماری محنت، ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ عمل کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا کریں، جہاں بیٹھیں کوئی بات ہو تو حضور کا نام آئے، عمل بھی حضور کا تو پیار بھی حضور کا آئے گا۔ کیوں؟ اس عمل سے انشاءاللہ نفع ہو کر رہے گا، تو جب نفع ہوگا تو آپ ان کو محسن کے طور پہ بھی یاد کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ تو آپ یاد کریں گے ہی، لیکن آپ اس وظیفے کی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے بھی دوبارہ یاد کریں گے۔ تو کیا ہوگا کہ ایک جو اللہ کا حکم ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, उस पे लब्बैक कहते हुए तो आप ज़िक्र रसूल करेंगे, लेकिन वो लोग जो औरादो वज़ाइफ की दुनिया में हैं, जब वो ये आमाल करेंगे या औरादो वज़ाइफ करेंगे या मसनून आमाल करेंगे, तो उनसे जो उन्हें नफ़ा होगा, जब वो नफ़े को आपस में बैठ के बयान कर रहे होंगे मखलूक खुदा के दरमियान, तो बार बार नाम किसका आएगा? हजूर का नाम आएगा। तो अल्लाह जितनी बार हजूर अलैहिस्सलाम का नाम आएगा तो आप कहेंगे हजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, हजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल है, फ़लाँ सहाबी रसूल ने रवायत किया है, फ़लाँ हदीस की किताब में आया है। तो जब तक हजूर का जिक्र होता रहेगा तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती, अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र ऐन इबादत है। तो जब तक आप अपनी कारगुजारी किसी को सुनाते रहेंगे तो आप हालत इबादत के अंदर होंगे, उसका अलग सवाब होगा, उसका अलग नफ़ा होगा। और जो बार बार हजूर का नाम आएगा, आप दुरूद पढ़ेंगे, उससे अलग नफ़ा उठाएंगे। फिर तीसरी बात, जिसके ऊपर सारी हमारी मेहनत का जो है वो निज़ाम खड़ा हुआ है, या हमारी मेहनत का इन्हिसार है, या हमारी मेहनत की जो बुनियाद है, वो क्या कि जब बार बार हजूर अलैहिस्सलाम का नाम आएगा तो अल्लाह जिसका बार बार नाम आता है, अच्छा या बुरा, वो अपना असर छोड़ता है, वो अपना असर छोड़ता है। अब देखें, यजीद का नाम जितना ज़्यादा उसको पुकारोगे, जितना उसका ज़्यादा जिक्र होता है, उतनी ही हमारे दिल में नफ़रत बढ़ती है, नफ़रत बैठती है। और जितना ही मौला हुसैन का जिक्र जो है वो ज़्यादा होता है, उतनी ही हमारे दिल में मोहब्बत बैठती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फाज की तासीर है, और क्योंकि ये नाम है तो इन नामों के पीछे उन किरदारों का फैज़ान है, अच्छा है या बुरा है। अब जैसा किरदार है यजीद, उसी तरह का फैज़ आएगा। जिस तरह का किरदार है मौला हुसैन, उसी तरह का फैज़ आएगा। तो अल्लाह बोलो जिसका जितना भी फैज़ान है, सब किसके मोहताज हैं? किसके दर के मोहताज हैं? हजूर अलैहिस्सलाम के दर के मोहताज है। क्यों? मंबा फैज़ जो है वो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाती अक़दस है, आपका कल्बे अतर है। बात समझ आ रही? तो जब हम आमाल करेंगे उसके दौरान भी हजूर का नाम होगा। जब मैं बयान करूंगा, आप लोग सुनेंगे, सोशल मीडिया पे जब बयान जाएगा वो लोग सुनेंगे, तो फिर हजूर का नाम होगा। मैं बयान कर रहा हूं, बार बार सरकार अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है, मैं दुरूद पढ़ रहा हूं, आप बयान सुनोगे, आप दुरूद पढ़ोगे। फिर ये अमाल जब तक आगे अल्लाह चाहेगा चलते रहेंगे, हजूर का नाम आता रहेगा, और हमें मरने के बाद भी नफ़ा इंशाअल्लाह होता रहेगा। तो अल्लाह मरने के बाद हजूर का नाम जो है वो नफ़ा पहुंचा रहा है, तो ज़िंदगी में नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। अमल किए बगैर ही इतना नफ़ा हो जाएगा। जिस तरह मैंने अब हजरात को अर्ज़ किया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादती, अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र ऐन इबादत है। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इस वक्त ये महज वाज़ और नसीहत नहीं हो रही, हम हालत इबादत के अंदर बैठे हैं, हम हालत इबादत के अंदर बैठे हैं। अगर ये बयान आधा घंटा चलता है, घंटा चलता है, जितनी देर आप सुनते हैं या सोशल मीडिया पे लोग सुनते हैं, तो उनको ऐन इबादत का सवाब है। ये महज तकरीर नहीं है, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये हजूर का जिक्र हो रहा है। तो जब हजूर का जिक्र होता है तो हम क्या कहते हैं? अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो दुरूद जो पढ़ते हैं उसका अलग नफ़ा होता है। इसी तरह जब अमल जो मैं बताने जा रहा हूं या कोई भी मसनून अमल है वो आप करेंगे, उसका अलग नफ़ा होगा। फिर नीयत का, इन्नमल अमालु बिन्नियात, फिर नीयत का अलग नफ़ा होगा कि आपने सारे ज़माने के पीरों को एक तरफ करके, जो नबियों के भी वलियों के पीर हैं, आपने उनको तरजीह दी है कि जो बात हजूर की है वो बात किसी और की नहीं है। मैंने किसी और के बताए हुए अमाल नहीं करने, मैंने किसी की तौहीन भी नहीं करनी, बेशक वो अमाल औलिया अल्लाह ही के हैं या मुस्तहब के दर्जे में भी आते हैं, और मुस्तनद तक किताबों के अंदर है औलिया अल्लाह के अमाल लिखे हुए, बेशक वो हैं, वो अपनी जगह पे सर आंखों पे हैं, लेकिन मैंने अमाल वही करने हैं जो कमली वाले ने बताए हैं। तो ये क्या है? ये हुब्बे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
یہ کیا ہے؟ حب رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا الگ جو ہے وہ نفع ہوگا. یعنی نفع ہی نفع ہے. جس طرف سے بھی آپ آئیں گے، بیان سنیں گے تب نفع، حضور کا ذکر آئے گا تو تب نفع، جو عمل بتاؤں گا تو اس کا الگ نفع، پھر یہی عمل اگر آپ کسی کو آگے بتاؤ گے تو اس کا الگ نفع. یعنی عبادت ہی عبادت ہے، نفع ہی نفع ہے. تو اللہ بولے جس عمل کا اتنا فیض جاری ہو، اس عمل کو چھوڑ کے تو رسالے کے پیچھے بھاگنا یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی میں آ رہا تھا بیان کے لیے تو مجھے وہ خان نے اسکرین شاٹ بھیجا کہ حضرت صاحب ذرا چاتی پاندے جائے آج. وہ میں نے کھول کر دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا چاتی پانی ہے. تو میں نے کھول کے دیکھا تو پتہ چلا وہ مداری نے جو ہے لکھا ہوا ہے جناب کہ $00 اور آگے ہے $50,000. میں ہو سکتا غلط بھی ہوں یا $5 لاکھ ہے، یعنی 5,000 نہیں ہے. یہاں مجھے تھوڑا سا ہے کہ $50,000 ہے یا $5 لاکھ ہے. بہرحال یہ زیادہ میرا گمان یہی ہے کہ میں نے یوں سرسری دیکھا ہے کہ وہ $50,000 ہے. یعنی اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کتنے ڈالر ہیں؟ بیلنس نیل ہے، $0 ہے. میرا بتایا وظیفہ کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں $50,000 اور اگر میں غلط ہوں تو $5 لاکھ منتقل ہو جائیں گے. او بھائی میں کرنا تو 5,000 دے دے، تو 45 اپنے پاس رکھ، اور اگر 5 لاکھ لکھا ہوا ہے تو 495 تیرے، تو مجھے صرف 5 دے دے. اللہ والو یہ کیسے امت کو پاگل بنا رہے ہیں. اور نام کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. اب اس کے اندر 9 قاف آتے ہیں. کتنے قاف آتے ہیں؟ 9. ہر قاف کے اوپر رک کے یا کریمو پڑھنا ہے، پتہ نہیں 9 بار پڑھنا ہے یا کتنی بار پڑھنا ہے. تو یہ وظیفہ پڑھو گے تو آپ کے بینک میں جو بیلنس ہے ڈالر کا، ٹھیک ہے، وہ اکاؤنٹ بھی فوراً ہے. تو ماشاءاللہ جو وظیفے پڑھنے والی قوم ہے، جس کو یہ چورن بیچتے ہیں، خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے زندگی کدی پاؤنڈ تو کدی ڈالر اینج کر کے دیکھا بھی نہیں ہے گا. یہ جو وظیفے پڑھنے والا طبقہ ہے یہ عمومی طور پہ اس طرح کا ہوتا ہے، جس طرح ان کے عقائد ہوتے ہیں بڑے، ان کے اندر ضعف ہوتا ہے، ضعیف عقائد ہوتے ہیں، اسی طرح بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ شعور انہیں ہوتا نہیں ہے. جس کے پاس اللہ والو آج کے دور میں ڈالر اور پاؤنڈ ہیں، وہ تو پیر کو پیر، مولوی کو مولوی، عالم کو عالم، صوفی کو صوفی، بندے کو بندہ سمجھ کے راضی نہیں ہے. وہ تو مجھے اگر ڈر نہ ہو تو وہ تو خدا کے بارے میں اتنا عقیدہ جو وہ برا رکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رکھتے ہیں، نہ انہیں نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ روزے کا پتہ. وہ تو دنیا کے اندر مگر ہیں جن کو ڈالر اور پاؤنڈ جو ہے وہ مل رہے ہیں، یا ان کو اللہ نے اسباب دی ہے یا کاروبار دیا ہوا. تو جو بیچارے وظائف پڑھتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں، وہ تو غریب غربا لوگ ہیں. وہ تو 5,000 کا نوٹ کبھی کبھار دیکھتے ہیں، تو ان کو ڈالر جب دکھائے جائیں گے تو اس کا مطلب کہ وظیفہ بکے گا. یعنی مداری کامل ہے، مداری کامل ہے. بس فرق تمہارے اندر ہے. بچے جمورے چڑھ جا پیٹ کی خاطر، وہ چڑھاتے ہیں نا اوپر، بچے جمورے چڑھ جا پیٹ کی خاطر. تو اب اللہ والو قرآن کو استعمال کیا، سورۃ والضحیٰ کو 30ویں سپارے کو استعمال کیا، اور ادھر سے اللہ کے نام کو، یا کریم کو. تو چورن اپنا بیچ کے پتلی گلی سے نکل گئے. مجھے صرف تم یہ بتاؤ تمہیں کیا ملے گا، تمہیں کیا ملے گا. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور اگر رتی برابر بھی شرم ہو تو شرم سے مر جانا، یا اللہ سے دعا کرنا اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے. رمضان مبارک کی آخری راتیں ہیں، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے. وظیفہ کس کا بتایا ہے؟ غربت کا. کیا غربت کے وظیفے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائے؟ مفلسی کے
تنگ دستی کے وظائف اللہ کے نبی نے نہیں بتائے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو ہے سورۃ واقعہ کا وظیفہ نہیں بتایا؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ سورۃ واقعہ کا وظیفہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وظیفے کے برابر اپنا عمل لے کر آنا، پھر اس کی اتنی پبلسٹی کرنا، اتنا ہیجان پیدا کرنا کہ امت جو ہے وہ سحر میں مبتلا ہو جائے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، نہ کسی کی ذاتیات کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اتنا ہیجان پیدا کر دینا، اتنے جھوٹے فضائل اڈیاں جوڑ کے تے پیر جوڑ کے بیان کرنا کہ مسنون اعمال پیچھے چلے جائیں اور من گڑت وظائف آگے چلے جائیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جتنا زور جو ہے وہ جھوٹے وظیفوں کو بیان کرنے یا میرے تک پہنچانے پہ لگ رہا ہے، اللہ والو اس کا 100واں حصہ بھی سنت کے نور کو بیان کرنے پہ لگا ہوتا تو آج امت حضور کی غلام بنی ہوتی، حضور کی غلام بنی ہوتی۔ یعنی یہی صلاحیتیں، یہی توانائیاں، یہی جوانیاں، یہی الفاظ، یہی طاقت، جو جھوٹے وظائف من گڑت جن کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے وہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، یا اس کو راس آئیں گے یا مجھے راس آئیں گے۔ ہر وظیفہ کسی کو راس نہیں آتا، اور سنت ہر بندے کو راس آتی ہے اور قیامت تک راس آتی رہے گی۔ تو محفوظ سودا چھوڑ کے آج امت جو ہے وہ غیر محفوظ سودا خرید رہی ہے۔ تو خریدنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ ادھر لالچ ہے، ادھر کیا ہے؟ لالچ ہے۔ تو یہ جو لالچ کو ابھارا ہے، یہ کنہوں نے ابھارا ہے؟ مداریوں نے، ان مراسیوں نے، کہ انہوں نے اپنا چورن بیچا، اتنے من گھڑت فضائل جو ہے وہ بیان کیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں 2-4 لفظ آتے ہیں یا 2-4 فقرے آتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ من گھڑت اور جھوٹے 500 فقرے بولے جائیں، گھنٹے گھنٹے کا بیان جو ہے وہ 9 کاف کے اوپر کیا جائے، تو اللہ والو لوگ سورۃ واقعہ کی طرف جائیں گے یا 9 کاف کی طرف جائیں گے؟ تو جو سورۃ واقعہ سے یا کسی اور مسنون عمل سے موڑ کے من گھڑت وظائف کی طرف لے کر آیا، بے شک وہ وظائف قرآن ہی سے ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت تو نہیں ہے۔ تو اللہ بولو یہ دین کے برابر دین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اعمال کے برابر اعمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو حضور کے بتائے ہوئے اعمال کی بھی توہین ہے۔ مستحب اعمال جو اولیاء اللہ سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی آپ تب کریں گے جب آپ کے پاس مسنون عمل موجود نہ ہو، مسنون عمل کوئی موجود نہ ہو۔ دیکھیں آج کے دور میں آسان مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہا ہے۔ کس بچے کو پتا نہیں ہے کہ پیناڈول کھائیں گے تو سر درد ختم ہو جائے گا؟ کس بچے کو پتا نہیں ہے کہ ڈسپرین لیں گے، پیراسٹامول لیں گے درد ختم ہو جائے گا؟ یہ میں نے 3 جو گولیوں کے نام لیے ہیں، یہ وہ گولیاں جن کی کاؤنٹر سیل ہوتی ہے، آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں گے تو آپ کو مل جاتی ہے، اور ہر بچے کو معلوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب پیناڈول، ڈسپرین، ٹھیک ہے، یا پیراسٹامول یہ گولیاں دستیاب ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے کوئی ٹوٹکا کریں تو آپ کی عقل پہ ماتم تو تھوڑا سا بنتا ہے نا، ماتم بنتا ہے نا کہ بھائی یہ کتنی سستی چیز ہے، سستی دوائی ہے، وہ دستیاب ہے، تو وہ چھوڑ کے اپنے اوپر تجربے کر رہا ہے کہیں پھٹے ہی نہ لگ جانا، پھر تیرا پھٹے لگنے بنتا ہے نا کہ بھئی ایک چیز دستیاب ہے تو کیوں ایسے کام کر رہا ہے؟ جس طرح پیناڈول، ڈسپرین یا پیراسٹامول انتہائی ارزاں قیمت کے اوپر دستیاب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو فی سبیل اللہ دستیاب ہے، ایک پائی کا خرچہ نہیں ہے، تو وہ چھوڑ کے پیسہ خرچ کر کے اپنی صلاحیتیں لگا کے وہ تجربات کرنا جا رہا ہے جن تجربات کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے نہیں دی، پھر تیرا ٹنگنا نہیں تیرا پھر ٹنگنا بنتا ہے، تو تیرا پھر رجت میں پھنسنا بنتا ہے اور تیرا برباد ہونا پھر بنتا ہے، تو جان پھر جنہوں نے اس راستے پہ لگایا ہے۔ تو اللہ یہ ہماری محنت کا میدان ہے۔ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے جو نئے لوگ آئے ہیں یا نئے لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ عرش چینل بنانے کا مقصود اور مطلوب کیا ہے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں عرش چینل پہ ہمارے بیانات کو سنتے ہیں انہیں معلوم ہو
کہ عرش چینل کے بیانات کو اور ان میں بتائے ہوئے اعمال کو ہر گھر میں پہنچانا ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ من گڑت وظائف سے نکل کے مسنون اعمال کی طرف آ جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ غربت کا۔ کس کا ہے؟ غربت کا۔ یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں $0 ہیں اور آپ یہ 9 کاف والا عمل کریں گے اور ہر کاف کے اوپر پتہ نہیں 9 بار یا کتنی بار یا کریمو پڑھیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں علل صبح $50,000 ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو میں تو ترلا پایا، چاند رات آنے والی ہے بھائی، جتنے بھی ہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لے، تو میں نے صرف 5 ہی دے دے، میرا مہینے کا خانقاہ کا گھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا، باقی سارے تیرے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے پاس لفافہ دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہے، تو سمجھ لے میری طرف سے ایڈوانس لفافہ۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ وظیفہ کس کا ہے؟ مالی تنگ دستی کا، حاجات کا، خواہشات جو ہے ان کا، یہ آپ نے ایک طرف کر دینا، اس کو ادھر رکھے۔ میں نے اس کا موٹا موٹا لبے لباب جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیا کہ 9 کاف کے اوپر غالباً 9 بار ہر دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے اور 9 بار ہی وہ سورت پڑھنی، تو پتہ نہیں کب تک پڑھنی یہ مجھے پتہ نہیں۔ وظیفہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ $0 ہے، یہ کریں گے تو $50,000 جو ہے علل صبح آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، بلکہ آج رات میں ٹرانسفر ہونا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے قبر میں بھی جا سکتے ہیں یا پیسہ بھی آپ کے بینک میں آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ عمل اس طرف کر دو۔ اب میں عمل بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، تو پھر بات آپ کے پاس آ جائے گی، دونوں اعمال آ جائیں گے، پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ میں نے نہ کوئی مشورہ دینا ہے اور نہ ہی میں نے جھنجھوڑنا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ حضور کے رستے پہ چلو یا مداریوں اور مراسیوں ان ڈبہ پیروں کے رستے پہ چلو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کوئی سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، جو رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ ہم نے آئینہ دکھانا تھا، میں نے ہلکا سا پوسٹ مارٹم اس وظیفے کا بھی کر دیا ہے کہ بھائی وہ یہ چیز ہے۔ اب جو میرے نبی نے بتایا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی شریف کے اندر جہاد کے فضائل کو بیان کیا۔ جب ہم نے اس واعظ کو سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترغیب دلائی، جو جہاد کے فضائل بیان کیے، جب ہم نے وہ سنے تو میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جہاد پہ جاؤں۔ ابھی میں نے حدیث بیان نہیں کی، ابھی میں نے بنیاد بنائی ہے۔ بات سن کے کس کا شوق پیدا ہوا ہے؟ گھر کے کام کرنے کا، گھر گرہستی کرنے کا، یا میدان جہاد جانے کا؟ میدان جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہوا۔ اب میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ جس کی تقریریں سنو گے، جس کے فضائل سنو گے، اسی کی محبت بیٹھے۔ کیوں؟ الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، اچھی یا بری۔ جب فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنے تو سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جہاد پر جاؤں، یعنی مجھے بھی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب محفل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی تو میں نے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد پر جانا چاہتی ہوں، میں بھی جہاد پر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ والو جب ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹے فضائل بیان کیے جائیں گے تو ہر بندہ کہے گا، رسالہ ہوگا دہیں یار ایک مینو بھی دمی ہے، کوئی پمفلٹ ہوئے گا تو بھی کہے گا دہیں یار ایک مینو بھی دہیں۔ یہ انسان ہے، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اب خاتون جنت کیا فرما رہی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے بابا کی بارگاہ میں عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے بھی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتی اور گھر بیٹھے ہی مل جائے گا، تمہیں گھر بیٹھے ہی مل جائے گا۔ اب اس میں کیا تربیت فرمائی کہ وہاں ان حالات میں تمہارا جانا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، جہاد تم ثواب کے لیے کر رہی ہو تو میں تمہیں ایسا عمل بتا دیتا ہوں، تم بھی کرو اور تمہارے توسل سے میری امت بھی کرتی رہے گی۔ عمل اپنی شہزادی کو دیا ہے، لخت جگر کو دیا ہے، لیکن ان کے توسل سے یہ عمل امت تک پہنچ گیا تو امت کو بھی نفع ہوگا تیرے در سے،
اور تجھے تو نفع ہو ہی رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. وہ عمل کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو اب یہاں سے حدیث کا متن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا یعنی اہل ایمان میں مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، جب وہ 3 رکعت نماز وتر یعنی وتر کی نماز وہ پڑھ لے، 2 سجدے کرے. کتنے سجدے؟ 2 سجدے کرے. جو اللہ سے مانگے گا اللہ عطا کر دے گا. ہاں ہون دسو، ابھی تو میں نے عمل بتایا ہی نہیں ہے. تو ابھی آپ کے چہرے اتر گئے ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آنسو آ گئے ہیں کہ یہ مداری ہمارے ساتھ کیا کیے جا رہے ہیں. 2 سجدے کرو، اللہ سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا. جو تم نہیں مانگ رہے بن مانگے اللہ دے گا. پہلے وہ سن لو جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یعنی پہلے فضائل سن لو، اجر و ثواب کو سن لو کہ جو رب تمہیں بن مانگے اتنا عطا کرے گا. تو جب یوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے بیٹیوں کے رشتے مانگو گے، کوئی اور روزگار مانگنا ہے وہ مانگو گے، گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اس کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے تو کیا اللہ ہاتھ پیچھے موڑ دے گا؟ اب آپ نے صرف اپنے اندر وہ بات اتارنی ہے کہ 2 سجدوں کے اوپر اللہ بن مانگے کیا دے رہا ہے. تو آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ بن مانگے اتنا کچھ مل رہا ہے تو میں تو 2 وقت کی روٹی مانگ رہا ہوں اور تو کچھ مانگ ہی نہیں رہا. میں خدا سے خدائی نہیں مانگ رہا، میں تو 2 وقت کی روٹی مانگ رہا ہوں. تو جو کریم بن مانگے اتنا دے رہا ہے، میں کیسے مان لوں کہ مجھے وہ مانگنا پڑے گا، بلکہ وہ بھی بن مانگے وہ عطا کرتا جائے گا. کیوں؟ میں نے تمام اعمال کو، تمام فراڈیوں کو چھوڑ دیا ہے اور حضور کی غلامی میں آگے ہوں. میں نے مسنون اعمال کو سینے کے ساتھ لگا لیا. اللہ اس ادا کے اوپر ہی آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اہل ایمان وتر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی آپ جب نماز آپ نے پڑھ لی آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد 2 سجدے کرے. کیا کرے؟ 2 سجدے کرے. جب پہلے سجدے میں جائے گا، یعنی آپ نماز پڑھ وتر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیر دیا، اب نماز سے نکل آئے، اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا. یہ پریکٹیکل بھی آپ ذرا سمجھ لیں، کھڑے نہیں ہونا. وہیں بیٹھے بیٹھے میرے نبی کی آسانیاں، میرے نبی کی رحمت دیکھیں، کملی والے کی رحمت دیکھیں. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدے میں چلے جانا، اللہ اکبر. اور سجدے میں جا کے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ جبریل علیہ السلام کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے، جو آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پڑھی تھی. اور آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. اب اس تسبیح کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5 بار پڑھنا ہے. جو تسبیح سجدہ ہے وہ ہم 3 بار پڑھتے ہیں عمومی طور پہ، اس کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے. 5 بار پڑھ کے آپ اٹھیں گے اللہ اکبر. معمول کے مطابق آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر. پھر دوبارہ آپ 5 بار پڑھیں گے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. یوں 5 بار پڑھیں گے اللہ اکبر. خلاص عمل ختم ہو گیا. ہاں جی، کتنے گھنٹے لگے ہیں؟ کوئی وقت لگا ہے، کوئی تازہ وضو کرنا پڑا ہے، کوئی مشقت کرنی پڑی ہے. میں نے تو شروع میں یہ بات بتا دی ہے کہ جب سلام پھیر کے وتر کا آپ فارغ ہوں گے نماز سے تو کھڑے بھی نہیں ہونا. اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدے میں چلے جانا. پہلے 1 سجدہ کریں گے، 5 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اٹھ کے پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، 5 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ سے اللہ کو مانگ لو، حضور کا پیار مانگ لو. دنیا مانگنی ہے تو دنیا مانگ لو. اب جو مانگو گے وہ الگ ہے. ان 2 سجدوں کے اوپر کیا ملے گا وہ میں بتاتا ہوں. 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں کو الگ الگ بیان کروں گا. پھر عمل کیسے کرنا ہے اس کو دوبارہ سے میں بیان کروں گا. وہ عمل پھر آپ نے لے کر انشاءاللہ ساری زندگی چلنا ہے اور امت تک پہنچانا بھی ہے. 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جس نے وتر کی نماز کے بعد 2 سجدے کیے اور ہر سجدے کے اندر 5 بار پڑھا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہ سجدے سے اٹھے گا نہیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ عمل کیا،
جس نے یہ عمل کیا، جس رات یہ عمل کیا، اگر وہ اس رات مر گیا تو اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا۔ قیامت کا دن اللہ شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ یعنی 1 منٹ سے بھی کم کا یہ عمل ہے، تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور آپ کو شہادت کا درجہ یا شہادت کا مقام جو ہے وہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کمائی ہوئی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ عمل کیا، جن گناہوں کی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی تھی، جن گناہوں کی وجہ سے آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹ آ رہی تھی، آپ کو پریشانی کا سامنا تھا، تو جب آپ نے یہ 2 سجدوں والا عمل کیا، گناہ درمیان میں سے نکل گئے تو آسانیاں ہو گئی۔ کوئی مزید وظیفہ کرنا پڑے گا، کسی ملنگ کے پاس کوئی نیلا پیلا چٹا کالا اگے شاہ کھبے شاہ کرنٹ شاہ کسی کے پاس جانا پڑے گا، گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ کیا انعام ملیں گے؟ 2 انعامات۔ پہلا انعام کیا ہے؟ سارے گناہ معاف۔ دوسرا کیا ہے؟ اگر اس رات مر گئے تو مقام شہادت ہے۔ یہی حدیث پاک باب الوتر کے صلاۃ الوتر کے اندر بیان کی گئی ہے، اس میں فضائل اور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدے اضافی کیے، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ سجدے میں جائیں گے، ہر سجدے میں آپ 5 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ عمل کیا، اللہ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا گنتے جائیے گا، اب پھر میں دونوں حدیثوں کو جوڑ کے دوبارہ عمل بتاؤں گا، پریشانی ہو پھر وہ عمل آپ نے پکڑ لینا ہے۔ پہلے یہ دوسری حدیث سن لیں، جس طرح پہلے سن لی آپ یہ دوسری سن لیں۔ پہلا انعام کیا ملے گا؟ اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ 100 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ 100 غلام اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ 1000 فرشتوں کو بھیجے گا جو تیری نیکیاں قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ یہ 4 انعامات آپ کو ملیں گے جب آپ 2 سجدے اضافی وتر کی نماز پڑھنے کے بعد کریں گے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر یہ ہے، جن کے اوپر یہ 4 انعامات جو میں نے گنوائے، جو پہلے میں نے حدیث پڑھی اس میں 2 انعامات ہیں، تو ان دونوں کو جب ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ 6 انعامات آپ کو مل جائیں گے۔ اب دوسری حدیث کے اندر طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے ایک سجدہ کیا، پھر جب سجدہ کر کے جلسہ میں بیٹھے، یعنی جو وقفہ ہم کرتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان میں، جب جلسہ میں بیٹھے تو اس میں اس نے 1 بار آیت الکرسی پڑھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے یوں یہ عمل کیا، یعنی دونوں احادیث کو جوڑ کے، تو اب دونوں احادیث کو جب جوڑیں گے تو آپ عمل کریں گے، تو پہلے آپ فضائل سن لیں، پھر میں عمل کر کے دکھا دیتا ہوں، پھر اس عمل کو آپ نے پکڑ لینا ہے، خود بھی ساری زندگی انشاءاللہ کرنا ہے اور امت تک بھی پہنچانا ہے۔ جو لوگ پریشان حال ہے انہوں نے کہنا ہے ڈالراں دے چکر چ نکلو، ڈالراں دے چکر چ نکلو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے چکر میں آ جاؤ۔ جو حضور کی غلامی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اللہ مخلوق کی غلامی سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ ان فراڈیوں سے، ان مداریوں سے، ان جاہلوں سے تمہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آزاد کر دے گا۔ اب آپ دونوں احادیث کے فضائل سنیں۔ جب آپ نے وتر کی نماز پڑھی، اس کے بعد 2 سجدے آپ نے کیے اور دونوں سجدوں کے درمیان 1 بار آیت الکرسی پڑھی، تو آپ کو کیا ملے گا؟ اپنی انگلیوں پہ گنیں۔ پہلا انعام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اگر اس رات مر گئے تو مقام شہادت اللہ عطا فرمائے گا۔
तीसरा इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। चौथा इनाम ये मिलेगा कि 100 मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। पांचवा इनाम क्या मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। छठा और आखिरी इनाम क्या है कि अल्लाह 1000 फरिश्ते भेजेगा कि इन 2 सजदों और इनके दरमियान जो एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी गई है, इसकी नेकियां क़यामत तक लिखते रहो। ये 6 इनामात आपने याद रखने। अब आप देखिए कि अमल कैसे करना है। आपने वितर की नमाज पढ़ ली, नफल नहीं पढ़ने, नफल नहीं पढ़ने। अगर भूल जाए तो आप 2 नफल पढ़ बैठे हैं तो उसके बाद भी ये अमल हो सकता है। ये नहीं है कि ये ममनू हो गया, कोई समझ आ गई बात। लेकिन क्योंकि ये अमल जो है ये जुड़ा हुआ है वितर के साथ, तो जब आप वितर पढ़ लें, अब वितर पढ़ के आपने सलाम फेर दिया, दोनों तरफ आप नमाज से निकल आए, आप उसी तरह दोबारा सजदे में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। सजदे में 5 बार आप पढ़ेंगे सुबूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाति व रूही। ठीक हो गया। अब आप सजदे से उठेंगे, अल्लाह अकबर। अब यूं बैठेंगे, इसको कहते हैं जलसा। जब जलसे में बैठेंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आप पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ के दोबारा आप सजदे में चले जाएंगे, अल्लाह अकबर। फिर 5 बार पढ़ेंगे सुबूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाति व रूही। मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने वाली शान के मुताबिक ये 6 इनामात अल्लाह ने आपके नाम कर दिए। पता नहीं वो $50,000 आने ने कि नहीं आने, वो पढ़ के क्या सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसका नफ़ा होना है या नुकसान होना है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, आसियों के लजपाल ने फरमा दिया, वो हक है, वो सच है, वो होकर रहना है, वो हमें मिलकर रहना है। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों आमाल बताऊंगा, मदारी का अमल भी बता दिया है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल भी आपको बता दिया है। अब मैंने ना कोई तनकीद करनी है, ना कोई इस्लाह करनी है, तो ना आपको झंझोड़ना है और ना मैंने आपको हुक्म देना है, ना मैंने आपको को जोर देना है। सौदा सच दा भी तुहाडे सामने में ते खोटा भी तुहाडे सामने। जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। बस गुर्बत है तो ये अमल करके अल्लाह से आसानी मांग लो, अल्लाह से कुशादगी मांग लो। अगर घर में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उसके बाद दुआ करो। अब इसी तरह घर के अंदर बीमारियां हैं, अल्लाह से दुआ करो। इस तरह घर के अंदर बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे हैं, उनका रोजगार नहीं है, या अपना घर जाती लेना है, या बाहर जाना है, कोई हज उम्रे की कोई आरजू है, कोई तमन्ना आपकी है, बस ये अमल करके 2 सजदे करो। दोनों सजदों के दरमियान एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ो और हर सजदे के अंदर 5 बार तस्बीह सुबूहुन कुदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाति व रूही ये पढ़ो। उसके बाद अल्लाह से यूं हाथ उठा के अल्लाह से मांगो और हुजूर का वसीला होगा, क्योंकि मसनून अमल किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह जो ये 6 इनामात बिन मांगे अता कर रहा है, तो जब तू भकारी बन के, साइल बन के, झोली फैला के अल्लाह के सामने बैठेगा, तो क्या जो तू चाहता है, जो तू चाहता है, अल्लाह देने से इनकार कर देगा। अब रब की बारगाह में आपने अर्ज करनी कि या अल्लाह, शाफी की जुबान से तेरे महबूब का फरमान सुना है कि जो ये अमल करेगा उसको तो 6 इनामात देता है। ऐ अल्लाह, तूने बिन मांगे इतना दे दिया है, मेरे मांगने पे मुझे ये भी अता कर दे। तो वो क्या होगी? आपकी दरख्वास्त जो आपकी ज़रूरत है। ऐ अल्लाह, बिन मांगे ये 6 इनामात ऐ अल्लाह तूने दिए हैं, मैं इस करम का शुक्र अदा नहीं कर सकता, या मैं इस करम का शुक्र अदा नहीं कर सकती। ऐ अल्लाह, बिन मांगे इतना दे रहा है, तो मेरे मांगने पे, मेरे तरले के ऊपर या अल्लाह ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी हाजत है, ये मेरे घर में परेशानी है, ये मेरी कारोबार की परेशानी है, ये मेरी सेहत की परेशानी है, या मेरे दुश्मनों ने मुझे परेशान किया है, जादू ने मुझे सताया हुआ है। ऐ अल्लाह, ये तकलीफ तो दूर कर दे, तेरे लिए क्या मुश्किल है। तूने कुन कहना है और फयाकून हो जाना है। तेरे कुन कहने से मैंने सुखी हो जाना है। ऐ अल्लाह, मुझे सुखी कर दे। तो अल्लाह से सुख मांग लें, अल्लाह से बरकत मांग लें, अल्लाह से सलामती मांग लें, अल्लाह से खैर मांग लें। जो आपकी दुनिया की ज़रूरतें हैं उनको अल्लाह के सामने रखो। इंशाअल्लाह जाए नमाज से अभी उठोगे नहीं, अल्लाह सोना जो वो आपकी झोलियां भर देगा। अब आपके ऊपर है कि $50,000 वाला करना है अमल या मसनून अमल करना है, ये फैसला आपने करना है। अल्लाह सोना जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली ज़िंदगी हम सबको जो है वो अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پھٹکار، ہمارے اوپر جو غضب نازل کیا ہے، اس پھٹکار، اس لعنت، اس غضب کی وجہ سے آج ہم جو ہے مسنون اعمال سے ہٹ کے ایسے فراڈیوں کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے ہیں، اور ایسے اعمال جن کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے، آپ کوئی حوالہ مانگ لیں گے، کوئی یہ حوالہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس وہ یہی حوالہ آگا ان نے کیتا تے انج ہو گیا سی تے ان نے کیتا تے انج ہو گیا سی، یہ نہیں بتائیں گے ان نے کیتا سی تے انج نہیں سی ہویا، وہ یہ ٹنگاں کھڑیاں ہو گئیاں سن، وہ ٹنگیا نہیں سی گیا، وہ ٹنگیا گیا سی، یہ نہیں بتائیں گے، یہی بتائیں گے کہ $50 جو ہے، یہ $5 لاکھ جو ہے وہ فلاں کے اکاؤنٹ میں آ گئے تھے۔ اللہ والو اگر یہ ڈالر یوں آنے لگتے تے اسی IMF دے پیچھے ذلیل ہوندے، وہ کدی تے پاکستانیوں سوچو تو تہاڈا کیسا بیڑا غرق انہوں نے کر کے رکھ دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ والو تھوڑی سی آنکھیں کھولو، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہم نے حضور علیہ السلام کا مسنون رستہ چھوڑ دیا، جب کسان اپنے کھیت میں ہل چلانا چھوڑ دیتا ہے تو جڑی بوٹیوں کا بیج پھینکنا نہیں پڑتا، اے خود ہی آ جاندیاں نے۔ کبھی کسی کسان کو سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کا بیج جو ہے اپنے کھیت کے اندر پھینک رہا ہو تاکہ میرے کھیت کے اندر بھی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ گند بلند جو ہے وہ اگ جائے؟ تو جو کسان محنت کرتا رہتا ہے اس کا کھیت صاف ستھرا ہوتا ہے، فصل جو ہے وہ بھرپور ہوتی ہے، اناج جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے، اور جڑی بوٹیوں کو وہاں پلنے کی، اگنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جو کسان محنت چھوڑ دیتا ہے تو یہ جڑی بوٹیاں خود بخود اگتی ہیں اور ساری فصل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ آج جب ہم نے مسنون اعمال کے اوپر محنت چھوڑ دی، دین والی زندگی، حضور کی غلامی والی زندگی چھوڑ دی، تو یہ گند بلند کو اب روکا نہیں جا سکتا، یہ خود بخود ہی آئے گا۔ جب ہوا چلے گی، آندھی چلے گی تو شاپر مفت ملن گے، تو کلو مٹی سویرے ماما پہنا تو کے کرو کڈنی ہے، وہ بھی فری۔ تو جڑے پانڈے کھڑکن گے، 2 دن صفائیوں پہ لگیں گے، تو منہ فٹے منہ ہو جائے گا، صفائیاں کر دے، اے سارا کچھ مفت ہے، یہ پیکج میں شامل ہے۔ چلی کیا تھی؟ آندھی۔ کہنے کو کیا ہے؟ چلی کیا تھی؟ آندھی۔ تو یہ ساری تباہی اس کے ساتھ مفت آئے گی۔ جب یہ والی آندھی چلے گی غیر محفوظ اعمال کی، فراڈیوں کی، تو اللہ والو اس کے ساتھ رزق کی تنگی بھی آئے گی، اس کے ساتھ ذلت بھی آئے گی، اس کے ساتھ بیماریاں بھی آئیں گی، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی انشاءاللہ بغیر کسی معاوضے کے مفت آئیں گے، تمہارے نام ہو جائیں گے، بس پھر 7 نسلیں آرام سے بھوگتے رہنا۔ تو یہ کس وجہ سے آئی؟ کہ جب ہم نے حضور کی زندگی چھوڑ دی۔ تو اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی والی زندگی جو ہے سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی رحمت ہمارے سے روٹ گئی ہے کہ ہمارا شعور، ہماری عقلیں کام نہیں کر رہی۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کس عمل سے اللہ ناراض ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو گناہ ہی اتنے زیادہ کیے ہیں۔ تو اللہ جانتا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے تاکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ سونا جو ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم دیکھیں کہ میرے نبی نے قدم کیسے اٹھایا، میرے نبی بیٹھے تو کیسے بیٹھے، میرے نبی کے کھانے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے پینے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے سونے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے کلام کرنے کا انداز کیا تھا، تجارت کا انداز کیا تھا۔ ہر بات، ہر معاملے کے اندر ہم حضور علیہ السلام سے رہنمائی لے کر چلنے والے بن جائے۔ اللہ رب العزت سنت کے نور سے ہمارے ظاہر کو بھی، ہمارے باطن کو بھی منور کر دے، اور اس نور کا فیضان ہماری نسلوں میں بھی منتقل فرما دے۔ اور اللہ رب العزت جو فی زمانہ پیر ہیں، ان کے شر سے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ جو کہا سنا اس پہ اللہ سب مجھ کو بھی، آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرات کو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ مسنون اعمال کی اجازت نہیں دیتے، یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ مسنون اعمال کی اجازت آخری امتی کو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو میرا بھی ترلا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے جو لوگ ہمیں سنتے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں اللہ ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی حاجات کو غائب کے خزانے سے پورا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم
ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ سونا بن مانگے عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔